اگر محنت عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، آپ سے بڑے بڑے بھی لوگ فیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دل سے کیجئے ورنہ مت کیجئے۔ خان سر نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے بھارت کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور ایجوکیشن میں ہم بھارتی لوگ بہت پیچھے ہیں اور ایجوکیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ پیسہ بن رہی ہے۔ آپ لوگ جب پٹنہ بہار کا نام سنتے ہیں تو ساتھ میں ایک نام بھی سنتے ہوں گے کہ پٹنہ میں ایک بڑے مشہور موٹیویشنل ٹیچر بھی وہاں کے رہنے والے ہیں جن کو خان سر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بھی وہاں چلاتے ہیں جس میں ہزاروں امیر غریب بچے ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں، پھر وہ محنت کر کے کوئی IAS کوئی IPS بنتا ہے تو کوئی داروغہ بنتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ خان سر کو چاہنے والے لوگ ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے نام سے بھی ان کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل بہار ہی میں BPSC کے ایک پروٹیسٹ کے درمیان خان سر کو گرفتار کر کے کچھ وقت کے لیے تھانے میں بھی رکھا گیا، لیکن اب سنا یہ ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ یہی پہلا موقع نہیں ہے، وہ عام طور سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہتے ہیں۔ آخر وہ ہیں کون جو اتنا بڑا کام کرتے ہیں اور انہوں نے تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے، اور وہ ہیں کون جو بالکل نہ کی برابر فیس میں ہائی اسٹینڈرڈ لیول کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ تو آئیے چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ خان سر 1993 میں ضلع گورکھپور UP کے ایک گاؤں میں سیدھے سادے یعنی ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ٹھیکیدار کے طور پر کام کرتے تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ خان سر کے والد ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی تھے اور ان کا ایک بھائی اور ان کی ایک بہن بھی ابھی بھی فوج میں ہیں جو قوم اور ملک انڈیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خان سر کا اصل نام فیصل خان ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا جیسا خان سر کے پڑھانے کا انوکھا انداز ہے اور وہ جیسے ٹف سے ٹف اور مشکل سے مشکل بات کو چٹکیوں میں سمجھا کر آسان کر دیتے ہیں کہ خان سر نے شاید کسی بڑے ہائی اسٹینڈرڈ لیول اسکول میں پڑھائی کی ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دیں کہ خان سر نے اپنی شروع کی تعلیم اپنے ہی علاقے گورکھپور ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور انٹر تک کی تعلیم کمپلیٹ بھی وہیں کی، لیکن چونکہ ان کا بچپن سے ایک خواب تھا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر دیش کی خدمت کر سکیں اور خود ان کے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان کے والد آرمی آفیسر رہ چکے تھے اور ان کے بعد ان کے بھائی بھی فوج میں بھرتی ہو چکے تھے، اس لیے خان سر بھی فوج ہی میں جانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی اور خوب محنت کرنے کے بعد میں NDA کا ایگزام بھی پاس کیا اور اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ لیکن ہوا ایسا کہ ان کی فٹنس کی وجہ سے ان کا سلیکشن نہیں ہو پایا۔ اصل میں ان کے ہاتھ میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو فٹنس راؤنڈ سے باہر کر دیا گیا، جس سے ان کو کافی افسوس اپنے آپ پر ہوا اور وہ ڈی موٹیویٹ بھی ہوئے۔ لیکن گھر والوں کے دلاسا دینے پر خان سر نے اپنے آپ کو پھر سے مضبوط کیا اور پھر سے آگے کی پڑھائی شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی UP میں ایڈمیشن لیا، جہاں انہوں نے بیچلر آف سائنس یعنی BSc کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ماسٹر یعنی MSc کی ڈگری بھی الہ آباد یونیورسٹی سے ہی حاصل کی۔ شروع سے ہی خان سر بہت تیز اور چالاک مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو کالج کی پڑھائی کے درمیان جب وہ BSc کر رہے تھے تب اسٹوڈنٹس یونین کی وجہ سے 3 مرتبہ پولیس نے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ان کو جیل میں بھی جانا پڑا۔ خان سر نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے بھارت کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے اور ایجوکیشن میں ہم بھارتی لوگ بہت پیچھے ہیں اور ایجوکیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ پیسہ بن رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ہم دیش کے بچوں کو صرف 200 روپے میں ہائی اسٹینڈرڈ لیول کی ایجوکیشن دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ خان سر نے اس کے لیے اپنا ایک خانجی ریسرچ سینٹر کے نام سے کوچنگ کھولا۔ شروع کے دنوں میں تو ان کے پاس گنے چنے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن بعد میں وہ اپنے حیرت انگیز ٹیچنگ کے انداز کی وجہ سے پٹنہ بہار میں مشہور ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اسٹوڈنٹس ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 2019 میں ان کی کوچنگ کووڈ کے چلتے بند کر دی گئی۔ اس وقت انہوں نے خانجی ریسرچ سینٹر کے نام سے اپنا YouTube چینل شروع کیا اور آن لائن پڑھانا شروع کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے 2021 میں ایک ایپ بھی لانچ کی اور اسٹوڈنٹس کو آن لائن کورسز کی پیشکش شروع کر دی جو شہر آ کر آف لائن تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اپریل 2021 کو خان سر نے
فرانس اور پاکستان کے تعلقات پر ایک ویڈیو شیئر کی جو خوب وائرل ہو گئی۔ بہت سے ایکس یعنی ٹویٹر چلانے والوں نے ویڈیو پر کمنٹ بھی کی اور کہا کہ خان سر اسلامو فوبک ہیں۔ خان سر اس وقت زیادہ مشہور ہوئے جب انہوں نے اپنی پڑھائی کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا شروع کی۔ خان سر کی ویڈیو ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کئی مشہور شخصیات اور سرکاری آفیسروں نے بھی شیئر کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خان سر کو اپنی ٹیچنگ کے سفر میں بہت سی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ اپنی ٹیچنگ اور کم فیس کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئے تھے۔ ایک بار لوگوں کا ایک گروپ تھا جس نے خان سر کے کوچنگ سینٹر پر حملہ کیا اور ان کی کلاسیں بھی بند کرنے کی انہیں دھمکیاں دینی شروع کی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کا منہ توڑ جواب دیا اور پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ خان سر پٹنہ بہار میں سب سے بڑا کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں۔ وہ پٹنہ میں سب سے بڑی لائبریری چلا رہے ہیں۔ وہ یتیموں کے لیے ایک یتیم خانہ شیڈ یعنی اناتھ آشرم بھی چلاتے ہیں۔ ان کا اپنا ماننا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں چیلنج بھی لینے چاہیے، اس لیے ان کو چیلنجز لینا بہت پسند۔ ایک دن کسی نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ چینی کاغذ اور مشین کے بغیر سستی کتاب نہیں چھاپ سکتے۔ خان سر نے چیلنج کو قبول کیا اور چیلنج کا جواب دیتے ہوئے 632 صفحوں کی ایک کتاب صرف 49 روپے کی لاگت سے چھاپ کر اس چیلنج کا جواب دیا تھا۔ آخر میں آپ کو ان کے کچھ مشہور ڈائلاگ بھی بتاتے چلے جو عام طور پر وہ پڑھاتے ٹائم اپنے اسٹوڈنٹس کو سناتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر محنت عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرا ڈائلاگ مشہور ہے کہ چھت کو بہت غرور تھا چھت ہونے کا، ایک منزل اور چھت بنی اور فرش بن گئے۔ تیسرا ڈائلاگ ہے کہ اہنکار میں انسان نہیں دیکھتا اور چھت پر چڑھ جاؤ تو خود کا مکان نہیں دیکھتا۔ چوتھا ڈائلاگ ہے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، آپ سے بڑے بڑے بھی لوگ فیل ہوتے ہیں۔ پانچواں ڈائلاگ ہے سفلتا کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، محنت ہی ایک ماتر راستہ ہے۔ چھٹا ڈائلاگ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دل سے کیجئے ورنہ مت کیجئے۔ ساتواں ڈائلاگ جو مشہور ہے اپنا لکشیہ یعنی اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیے، کبھی ہار مت مانیے۔ یہی وجہ ہے کہ خان سر نے انڈیا میں تعلیم پر یعنی ایجوکیشن پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ ان کے نرالے انداز اور دل کو لبھانے والی ٹیچنگ نے اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل سے مشکل چیزوں کو سیکھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ خان سر انڈیا میں بہت سے نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ محنت اور لگن سے کامیابی کا حاصل کرنا بالکل ممکن ہے۔ خان سر پوری دنیا کے ٹیچرز کے لیے ایک تحریک ہے۔ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ پڑھانا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے تفریح اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ ہمیں آج کے دور میں خان سر ان کی لائف سے سیکھ لینی چاہیے کہ کس طرح وہ ایک کامیاب موٹیویشنل ٹیچر بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں سن کر کیا سیکھا ہے آپ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، ہمیں آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ آخر تک ہماری بات کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔